السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 59 نمبر کی نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس مجلس میں سورۃ الفتح سورہ نمبر 48 کا خلاصہ پیش خدمت ہوگا۔ سورۃ الفتح مدنیہ، وجہ تسمیہ: اس سورہ کی پہلی آیت میں صلح حدیبیہ کو فتح مبین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام الفتح رکھا گیا۔ زمان نزول: یہ سورہ مدنی ہے اور ہجرت کے 6 سال واقعہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ مرکزی مضمون: صلح حدیبیہ کو فتح و کامرانی قرار دینا اور اہل ایمان کو غلبہ و کامیابی کی بشارت و خوشخبری سنانا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پہچان اور ان کی بڑھتی ہوئی تعداد کو کھیتی سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کی مثال تورات و انجیل میں بیان کی گئی ہے۔ تعداد آیات: اس سورہ میں 29 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 7 میں صلح حدیبیہ کو فتح مبین سے تعبیر کرتے ہوئے فتح مکہ کی راہ ہموار ہونے کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر اگلی و پچھلی لغزشوں کی پیشگی معافی کا اعلان کرتے ہوئے نعمت اسلام کی تکمیل کا مژدہ سنایا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صراط مستقیم پر قائم رہنے کا تذکرہ بھی ہے۔ من جانب اللہ، زبردست نصرت و حمایت کی بشارت و خوشخبری بھی ہے۔ جنگی ماحول میں اہل ایمان پر سکینت کے نزول کو مومنوں کے ایمان میں زیادت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، اور اہل ایمان کے جنت میں داخل ہونے اور ان کی خطاؤں کی بخشش کے ساتھ فوز عظیم بڑی کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے۔ مشرک مرد اور مشرکہ عورت، منافق مرد اور منافقہ عورت پر غضب جباری اور لعنت قہاری کا تذکرہ کرتے ہوئے سب سے بری جگہ جہنم میں داخل ہونے کی وعید سنائی گئی ہے۔ آیت نمبر 8 سے 10 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے، آپ کی تعظیم و تکریم بجا لانے اور صبح و شام اللہ کی تسبیح سنجی کا حکم دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنے کو اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے، اور بیعت کی خلاف ورزی کرنے اور عہد شکنی کرنے پر کیفر کردار تک پہنچنے کا خوف دلایا گیا ہے، اور عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھنے والے کو اجر عظیم سے نوازے جانے کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 11 سے 17 میں منافقین کی منافقت کا پردہ فاش کیا گیا کہ ان کی باتیں محض زبانی ہوتی ہیں، دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ ان پر آئی ہوئی مصیبت و عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کیونکہ یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ سے متعلق بدگمانی سے دوچار ہیں۔ ایسے بے ایمانوں کے لیے جہنم تیار ہے۔ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے اختیار میں ہے، عذاب دینا اسی کی مشیت پر موقوف ہے۔ منافقین کا عجیب حال ہے کہ مال غنیمت دیکھ کر ساتھ چلنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، اور ساتھ نہ جانے دینے پر حسد کرنے کا طعنہ دیتے ہیں۔ ایسے منافقوں سے کہا گیا کہ انتظار کرو، ایک زور آور قوم سے جنگ ہونے والی ہے، کامیابی پر اجر ملے گا، راہ فرار اختیار کرنے پر عذاب سے دوچار کیے جاؤ گے۔ البتہ معذوروں کو جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے،
وہ اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں اور جنت کی بشارت و خوشخبری حاصل کر لیں۔ آیت نمبر 18 سے 22 میں صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان کرنے والے صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کا تذکرہ ہے، اور مستقبل قریب میں بکثرت مال غنیمت عطا کیے جانے کا وعدہ ہے، اور آئندہ دشمنوں کے زور و ہمت کے ٹوٹ جانے کا ذکر ہے، اور بڑے بڑے فتوحات کے حاصل ہونے کا مژدہ بھی ہے۔ کفار کی حمیت جاہلیت کا جواب کلمۃ التقوی کے لازم کرنے سے دیا گیا ہے کہ اللہ نے اسی کلمہ تقوی کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں میں اطمینان و سکون ڈال دیتا ہے، ورنہ جنگ کی آگ بھڑکنے والی تھی، اللہ اسے مٹا دیتا ہے، اسے ختم کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 27 سے 29 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبنی بر صداقت خواب کے شرمندہ تعبیر ہونے کا تذکرہ ہے، اور صلح حدیبیہ کو قریبی فتح سے تعبیر کرتے ہوئے آپ کی بعثت مشتمل بر ہدایت کا ذکر ہے، اور دین اسلام کے تمام ادیان پر غلبہ و تسلط عطا کیے جانے کا بیان ہے۔ محمد الرسول اللہ کی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے کفار پر بڑے سخت اور اہل ایمان پر بڑے رحم دل ہونے کی صراحت ہے۔ ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن۔ خوشنودی الہی کا حصول شب و روز کا ان کا مشغلہ ہے، سجدوں کے اثرات ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ صحابہ کرام کی بڑھتی ہوئی تعداد کو کھیتی کی مثال سے تشبیہ دی گئی ہے، اور ایمان و عمل صالح پر انہیں مغفرت و اجر عظیم کی بشارت و خوشخبری سنائی گئی۔ صحابہ کرام وہ خوش نصیب جماعت ہے، وہ انتخاب لاجواب ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و صحبت کے لیے انتخاب فرمایا تھا۔ دنیا میں ایسی جماعت کا نہ پہلے تصور تھا اور نہ بعد میں تصور کیا جا سکتا ہے۔ ان صحابہ کرام کی بڑھتی ہوئی تعداد پر کفار و منافقین حیران و پریشان تھے، جل بھن کر کباب ہو رہے تھے۔ اللہ نے ان کی شان عظمت بیان کی، ان کی فضیلت کو بیان کیا، ان سے راضی و رضا ہونے کا تذکرہ بھی کیا، اور ساتھ ساتھ ان کی مغفرت کا وعدہ بھی کر دیا۔ جو صحابہ کرام جو در حقیقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو ہیں، جنہوں نے آپ کے عمل کو، آپ کے قول کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے، جو در حقیقت تاریخ میں اس کی نظیر و مثال نہیں ملتی کہ آپ کے مسکرانے سے لے کر رونے تک کی کیفیات کو، آپ کے اندر و باہر کے حالات کو، امن و خوف کی زندگی کو، سفر و حضر کے مشمولات کو صحابہ کرام نے نوٹ کیا، اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے بہترین سوغات کے طور پر پیش کیا ہے۔ ان صحابہ کرام سے دشمنی، ان کی شان میں گستاخی، ان کے خلاف زبان درازی در حقیقت اللہ و رسول کو ناراض کرنے والے حرکات و سکنات ہیں۔ اگر کوئی انسان صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، چونکہ انہی صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمہ وقت ساتھ دیا، اور آپ کے سارے نقل و حرکت کو ضبط تحریر میں لا کر دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ ہم سبوں کی طرف سے ان صحابہ کرام کی عظمتوں کو سلام۔
ان کے درجات کو الہ العالمین مزید بڑھا۔ ہم جملہ مسلمانوں کو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، طریقہ صحابہ کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔